دوستوں، پرانے زمانے کی کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دے، جس سے آپ کو ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ شکریہ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں کامل نام کا ایک کمہار رہا کرتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، مٹی کے برتن بناتا اور بازار میں بیچ کر اپنی روزی کماتا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی، مگر دل بڑا تھا۔ غربت کے باوجود وہ دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ اگر کسی مسافر کو پانی چاہیے ہوتا تو اپنے بہترین گھڑے میں پیش کرتا، اور اگر کوئی غریب ہمسایہ برتن خریدنے کے قابل نہ ہوتا تو مفت دے دیتا۔ کامل کا ماننا تھا کہ عزت و دولت انسان کے کردار سے بنتی ہے، نہ کہ لباس محل سے۔ اس کی بیوی بی بی صابرہ بھی صابر اور شاکر عورت تھی۔ دونوں کی زندگی غربت میں گزرتی، مگر دلوں میں سکون تھا۔ ایک رات کامل نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک عظیم تخت پر بیٹھا ہے، سر پر تاج ہے اور ہزاروں لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ چونک کر جاگ گیا اور حیران ہونے لگا کہ یہ خواب کیسا ہے۔ اس نے بیوی کو بتایا، مگر بیوی نے کہا، خواب پر زیادہ نہ سوچو، بس اللہ کی رضا پر قناعت کرو۔ لیکن خواب کامل کے دل میں بیٹھ گیا۔ اسے بار بار لگتا جیسے کوئی راز پوشیدہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمایوں کی سلطنت کا بادشاہ شکار کے لیے آیا۔ بادشاہ کا قافلہ گاؤں کے قریب رکا۔ دوران شکار بادشاہ کا گھوڑا بگڑ کر بھاگ نکلا اور بادشاہ جنگل میں تنہا رہ گیا۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ کامل کے کچے مکان کے پاس آ پہنچا۔ کامل نے اسے پہچانا نہیں، بس ایک تھکا ہارا مسافر سمجھ کر پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ بادشاہ نے اس کی مہمان نوازی اور اخلاق دیکھ کر دل ہی دل میں بہت تعریف کی۔ جب واپس محل پہنچا تو وزیر سے کہا، میں نے ایک عام گاؤں والے میں وہ صفت دیکھی ہے جو بڑے بڑے امیروں میں نہیں۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ سخت بیمار پڑ گیا۔ حکیموں اور معالجوں نے علاج کیا، مگر شفا نہ ملی۔ نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ کی جان سلامت نہیں رہے گی اور اگلا بادشاہ کسی غریب گھرانے سے اٹھے گا۔ یہ سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران بادشاہ کو کامل یاد آیا۔ وہ بولا، اگر قسمت نے میرا تخت کسی غریب کو دینا ہے تو وہ کامل ہی ہونا چاہیے۔ اس میں انصاف، رحم دلی اور صبر ہے۔ بادشاہ نے وصیت لکھی کہ اس کے بعد سلطنت کا حکمران کامل کمہار ہوگا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، وصیت کھولی گئی۔ سب حیران رہ گئے کہ ایک کمہار کو بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ وزیروں اور امراء نے مخالفت کی، مگر عوام نے خوشی ظاہر کی۔ لوگ جانتے تھے کہ کامل نیک اور رحم دل ہے۔ آخر کار فیصلے پر عمل ہوا اور کامل کو تخت پر بٹھایا گیا۔ کامل نے عاجزی سے کہا، میں تو ایک مٹی کے برتن بنانے والا آدمی ہوں، بادشاہی میرے لیے کوئی شان نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو میں عدل و انصاف سے حکومت کروں گا۔ کامل نے بادشاہ بن کر وہی سادگی اختیار کی جو گاؤں میں تھی۔ وہ روز عام لوگوں کے مسائل سنتا، دربار میں دروازے سب کے لیے کھلے رہتے۔ غریب کو انصاف جلد ملتا، یتیموں کی کفالت ہوتی اور کسانوں کو ٹیکس میں رعایت ملتی۔ ایک دن وزیر نے کہا، حضور، خزانے میں کمی آ رہی ہے، اب کو شاہی خرچ کم کرنا ہوگا۔ کامل مسکرا کر بولا، شاہی خرچ کم کرنے کے بجائے شاہی دکھاوا ختم کرو۔ میں سنہری تخت کی بجائے لکڑی کا تخت بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن رعایا کے پیٹ کو خالی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ سن کر سب درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود کامل نے مٹی کے برتن بنانا نہیں چھوڑا۔ وہ اکثر فرصت کے وقت برتن بناتا اور دربار میں رکھ دیتا۔ جب کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، یہ برتن مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں مٹی سے آیا ہوں اور مٹی میں ہی لوٹ جانا ہے۔ بادشاہی وقتی ہے، اصل بادشاہی کردار اور انصاف کی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلطنت خوشحال ہوئی، تجارت بڑی، امن قائم ہوا۔ لوگ دعائیں دیتے کہ ہمارے بادشاہ کمہار ہیں مگر دل کے سچے ہیں۔ کامل کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ حیران ہوتے کہ ایک کمہار اتنی کامیاب سلطنت کیسے چلا رہا ہے۔ کئی برس بعد جب کامل کی عمر بڑھ گئی تو اس نے ولی عہد کو نصیحت کی، یاد رکھو،
تخت اور تاج مٹی کے برتن کی طرح ہے، اگر ان میں غرور ظلم کی دراڑ آ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بادشاہی کا اصل حسن انصاف اور رحم دلی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو رعایا کا خادم سمجھنا، حاکم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رعایا نے اسے دلوں کا بادشاہ کہا اور اس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت غربت عمارت میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ جو شخص صابر شاکر اور انصاف پسند ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ دنیاوی تاج وقتی ہیں مگر نیک نامی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔